اس سال 2023 اور 24 میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور رکھوائے گئے ہیں۔ لہٰذا ابھی جو تقسیم جاری ہے یہ پچھلے سال کی ہے، 2022 اور 23 کی، جس کا اختتام 30 جون چند دن پہلے ہوا ہے۔ ہوا یہ جو وائس چانسلر فرما رہے تھے، بالکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ انتہائی مالی مشکلات تھیں۔ ہماری پریورٹی صرف 3 چیزوں کی تھی جو باہر سے ہم نے اشیاء یا سامان امپورٹ کرنا تھا۔ نمبر 1 خوراک کی اشیاء، نمبر 2 ادویات اور یہ جو میڈیکل ایکوپمنٹ، اور نمبر 3 ایکسپورٹس۔ بھائی صاحب یہی تھی 3 جی سوری، اور پیٹرولیم یعنی تیل، جو کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں آج اس کے اوپر بھی ذرا بات کرنا چاہوں گا۔ تو یہ 3-4 ہماری ٹاپ پریورٹیز تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں اتنے ہمارے چیلنجز تھے، مشکلات تھی کہ ہم انڈسٹری، چاہے وہ آٹو موبائل ہے، چاہے وہ گلاس فیکٹریز ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ فیکٹری ہے، چاہے وہ کوئی اور فیکٹری ہے، اس کے لیے جو ان کی ضروری را مٹیریل، خام مال کی امپورٹس کا تعلق تھا، بہت ہمیں مشکلات تھی۔ مگر میں جانتا تھا، مجھے اس کا علم ہے کہ بچوں کو ان کی اگر تعلیم کو ہم فروغ دینے کے لیے وسائل مہیا نہیں کریں گے، ان کے لیے مطلوبہ جو ماحول وہ پیدا نہیں کریں گے، پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ 45 ملین ڈالر جو کہ عام حالات میں کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں تھی، مجھے اس کے لیے بہت دقت پیش آئی اور میں وزیر خزانہ کو دوش نہیں دے سکتا تھا۔ ان کے لیے ہر وقت، ہر لمحے کوئی نہ کوئی انڈسٹری، زراعت کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ اگر یہ نہ ملی امپورٹ کی اجازت تو دم توڑ جائے گی، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں وزیر خزانہ کا کہ بالآخر انہوں نے 45 ملین ڈالر مہیا کیے، اور یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم نے باہر سے امپورٹ کر کے آج آپ کے حوالے کیے۔ مگر یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر ہم نے اپنے کروڑوں طلبہ طالبات کو ہم نے تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے تو لیپ ٹاپس، ای روزگار، لیبارٹریز، ریسرچ سینٹرز اور وظائف، جو کہ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا، جس کے لیے میں نے 10 سال یہاں پر اربوں روپے کے انتہائی ذہین بچوں کے لیے وظائف دیے، جن کو پیپ سکولرز کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے اسی پروگرام کو اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لیے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے نام سے اس کو جاری کر دیا ہے، اور اس کے لیے اربوں روپے ہم نے رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہاں پر یہ بتانے آیا ہوں کہ خواتین کے لیے اس سال کے بجٹ میں ہم نے 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ ان کی چاہے وہ سمال انٹرپرینورز بنے، چاہے ان کی سکلڈ ٹریننگ ہو، مینجمنٹ ہو، اس کے لیے 5 ارب روپے رکھے ہیں۔ لیکن خواتین پاکستان کی آبادی کا 50% ہیں، یعنی اگر مرد 50% ہیں تو خواتین بھی 50% ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم صحیح معنوں میں ترقی کے پہیے کو برکفتاری سے آگے نہیں چلا سکتی جب تک کہ اس قوم کی خواتین اس کا بھرپور حصہ نہ بنے، اور اس کے لیے آپ کو ہم نے جتنے بھی وسائل ہیں وہ ہمیں مہیا کرنے چاہیے۔ مگر ایک بات میں کروں گا، پھر آگے بڑھوں گا، کہ مجھے اس کا علم ہے کہ جب میں پنجاب میں خادم تھا
تو مجھے علم ہے کہ ایک قوم کی بیٹی کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یا اور دوسری جو درسگاہیں ہیں، طبی جو یونیورسٹی ہیں، کالجز ہیں، ایوریج سرکاری میڈیکل ایجوکیشن سینٹرز کی بات کر رہا ہوں، ایوریج اس زمانے میں 7 لاکھ روپے لگتا تھا، اب تو اس کی لاگت بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ قومی وسائل سے سبسڈائز تعلیم قوم کی ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان سرکاری میڈیکل سکول میں ملتی تھی۔